الله لا حول ولا قوة إلا بالله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ذو الشفاء اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم آپ یہ بھی سوچیں ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ میاں کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھو ہمیں بھوک لگتی ہے، قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں، پیاس لگتی ہے، قسم قسم کے مشروبات دسترخوان پر سجے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ روزہ کیا رکھواتے ہیں؟ سال بھر جو نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی وہ اللہ ایک مہینے میں کھلا دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھانے کی، پینے کی، رہائش کی، لباس کی ہر ضرورت کا بندوبست کر رکھا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچانے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کا پورا بندوبست کر رکھا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ یہ جنت کا راستہ ہے نا، یہ تو ہر گلی سے گزر رہا ہے، یہ ہمارے ایک ایک سانس کے قریب سے گزر رہا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سادہ سے لفظوں میں فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ بس یہ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اب اپنی زبان سے کہہ لیں کہ ہم کراچی میں کیوں آئے، سب کہہ لیں ہاں اپنی زبان سے کہہ لیں ہاں، اللہ میاں خوش ہوں گے کہ ہم کراچی میں کیوں آئے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ الحمدللہ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار۔ الحمدللہ دیکھو دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، معاملات، یہ باقاعدہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے،
آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرما، آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت۔ یاد ہے میں خلاص سے کوئی 40 سال پہلے کی بات ہوگی، میں اپنے نانا جی کے ہاں ہوتا، وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بعض دفعہ ظہر یا عصر کا وقت کھیت میں ہو جاتا، لیکن میں دیکھتا جیسے ہی کھیت میں اذان کی آواز سنتے اپنے کھیت کے کام کو روک دیتے اور قریب نالے کے صاف پانی سے خود بھی وضو کرتے اور مجھ سے بھی کہتے آپ بھی وضو کرو، اور وہیں کھیت میں کھڑے ہو کر جماعت سے نماز ادا کرتے۔ اب یہ کھیتی باڑی دنیا نہیں، یہ دین بن رہی ہے الحمدللہ۔ بس کھیتی باڑی میں ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کل ما اخرجتہ الارض فیہ العشر، کہ زمین سے جو آمدن نکلے، اگر نہری زمین ہے تو 10واں حصہ، کوئی بارانی زمین ہے اس میں 20واں حصہ ادا کر دیا جائے۔ اور اللہ میاں کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکتوں سے بھر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا فاروق صاحب ہیں دام مکات ملاریہ کراچی میں ہی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، مکہ مکرمہ میں پہلے قیام تھا، ابھی ہفتے کو ملاقات بھی ہوئی تھی الحمدللہ۔ ایک دفعہ جامع مدنیہ میں تشریف لائے تو طلباء کا ابو داؤد شریف کا سبق ہو رہا ہے، تو سبق کے دوران ہی حضرت تشریف لائے۔ میرا خود بھی معمولی رہا کہ اپنے اکابر حضرات، ہمارے حضرت مولانا منظور یوسف صاحب مکات ملا لیا، آپ جیسے اکابر حضرات تشریف لیں تو میں طلباء سے کرتا ہوں بھائی ہمارا سبق ختم، آپ ان اکابر حضرات کی زیارت کریں، بس یہی سبق ہے آپ کا الحمدللہ، یہ روح ہے سبق کی۔ تو میں نے پھر حضرت سے درخواست کی کہ حضرت طلباء کو کوئی نصیحت فرما دیں۔ بہرحال نصیحت فرما رہے، ان کا اپنے ایک مبارک انداز ہے۔ قرآن پاک میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں، صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ تو حضرت طلباء سے پوچھنے لگے اللہ تعالیٰ کہ 100 روپے میں سے 10 روپے خرچ کر دیے، 100 میں سے 10 روپے خرچ کر دیے، کتنے رہ گئے کتنے رہ گئے؟ ہاں مطلب حاجی صاحب 100 میں سے 10 روپے خرچ کر دیے، کتنے رہ گئے؟ ہاں جی، طلباء کہنے لگے 90 رہ گئے، 90 نے فوراً ڈانٹا، فرمایا 90 کہاں، 90 کہاں یاد کرنا؟ فرمایا اللہ میاں فرماتے ہیں یربی صدقات، کہ صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں، تو فرمایا 100 میں سے 10 روپے خرچ کیے تو کم از کم یہ 100 روپے کم از کم 200 روپے کے برابر تو ہو گئے، الحمدللہ 10 گنا تو بڑھ گئے الحمدللہ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ ان کو حکم۔ باقی اخلاص کی برکت سے کتنا بڑھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ ترمذی شریف کی ایک روایت کا مفہوم، ایک آدمی کھجور کا دانہ بھی خرچ کرے، کھجور کا دانہ بھی اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ اس کا ثواب پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ان تمام مدارس کو، اللہ ان کی رونقوں کو اللہ قائم دائم رکھے۔ جتنے بھی طلباء ہیں یہ سب بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول، کمزور ہوں ذہین سب قبول الحمدللہ۔ امتحان کا موقع بھی ہے، بہرحال ہے، کوشش کرتے رہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے باقی حوصلے کلیئر کر دیتا ہوں، ہے نا، حوصلہ افزائی کلیئر کر دیتا ہوں۔ محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب کے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ چلو 2-4 طلباء ہیں ان کی پوزیشن آ گئی، چلو یہ مطلب نہیں کہ باقی بالکل طلباء بھائی وہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہے الحمدللہ۔ ہم نے دیکھے کمزور سے کمزور طالب علم بھی آج اساتذہ کرام کی دعاؤں سے، ان کی دعاؤں سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں اور خدمت لے رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ
حضرت کی خدمت میں بڑے عالم دین کہنے لگے کہ حضرت ہمیں بااستعداد علماء کی ضرورت ہے، تو بڑے حضرات بڑے ہی ہوتے ہیں، ان کی نظریں بڑی گہری ہوتی، فرمانے لگے ہمیں بغیر استعداد والے علماء کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا ہم نے مسجد میں نماز بھی پڑھانی ہے، امامت بھی کروانی ہے، اذان بھی دینی ہے، تو بھائی سارے استعداد والے ہوں تو پھر تو کچھ شیخ الحدیث سے نیچے نہیں ہوگا الحمدللہ۔ آخر اور بھی دین کے کام کرنے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب قبول انشاءاللہ۔ باقی میرے کروں اخلاص سے سب خدمتیں جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں۔ ہاں ہمارے بزرگ صاحب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد فرماتے اخلاص سے قاعدہ، فرماتے میرے نزدیک اخلاص سے قاعدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی آگنا۔ لہذا حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے طلباء کو، فرمایا تم جو بخاری شریف کی بارہ فرفر پڑھ رہے ہو، اس میں اس میاں جی کا بھی حصہ ہے جنہوں نے نقوش کی پہچان کروائی، الف خالی، با کے نیچے ایک نقطہ، تا پر دو نقطے، سب کا حصہ ہے الحمدللہ، سب شریک ہیں۔ تو سب طلباء یہ امتحان کے سلسلے بھی یہ بھی شوق دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھو ہمارے اکابر حضرات نے یہ سب سلسلے یہ شوق دلانے کے لیے رکھے ہیں، لیکن ہے محنت اور کوشش کے باوجود گھبرائیں نہیں الحمدللہ، اللہ لگے رہیں الحمدللہ۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ مجھے یاد ہے ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد تھے، ان کی 1911 کی ان کی پیدائش ہوئی، 1915 میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، حضرت مولانا فقی اللہ ہزاوی رحمۃ اللہ علیہ، استاذوں کا نام حضرت مولانا عزی اللہ ہزاوی رحمہ اللہ تعالی۔ ہماری یہ کتاب ہے الصرف العزیز، وہ استاذوں کے نام کی طرف ہی منسوب ہے۔ مجھے جو شوق لگا پڑھائی کا استاذوں کی برکت سے، بڑی ہستیاں تھیں۔ میں جب وہاں چبڑ جی میں استاذوں سے پڑھتا، فارسی میں ایک طالب علم، ہدایت النحو میں 2 طالب علم، یوں پڑھاتے جیسے کوئی لاکھوں کے برابر، سال میں کبھی ایک ناغہ نہیں۔ عمر بھی اس وقت 75-80 سال کے درمیان تھی۔ ایک زبر زیر کی غلطی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے، ایک دفعہ ہدایت النحو کی عبارت پوری سنتے، جمعرات کو سبق کی چھٹی ہوتی، صرف خالی عبارت سنتے ہیں۔ اما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جماعت فيه مهمات النحو على ترتیب القافیہ منفصلا عبارت واضح، پوری عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ درمیان میں غلطی کرتا ٹوکتے نہیں تھے، جب آخر میں پوری عبارت سن لیتے بلکہ اور پھر اس کے بعد درمیان میں جہاں غلطی کی وہاں سے پوچھتے تھے، دوبارہ سنتے عبارت ہے۔ یہ تو مجھے یاد ہے میں نے اس کی جگہ پر اذا پڑھا، اس کی جگہ پر اذا، خوب ڈانٹا، بار بار فرماتے ہیں مارتے نہیں تھے لیکن دل کا درد نکال کے باہر دیتے، فرماتے اے غلطی ہے کہ نہیں، میں کہ وہ صحیح ہے، انہوں ٹھیک کرنے دی لوڑ ہے کہ نہیں، میں کہ وہ صحیح ہے، پھر آتی جا کی کر دیو، یخ مار دیو، گپ شپ لگاتے ہو جا کر یاد کر، یعنی بس یہ مارتے نہیں تھے لیکن دل کا درد نکال کر باہر رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اساتذہ کرام کی جو فکر ہے، یہ ایک نہیں، یہ سارے یہ تمام مدارس ایک ہی محبت کا سلسلہ ہے، جہاں بھی جائیں اپنا ہی گھر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی طلباء وہاں کچھ دورے میں ایک دفعہ حضرت چبڑ جی والے استاد خود سناتے واقعہ ہے، فرمایا ایک طالب علم نے، بڑے غبی تھے، کمزور تھے، بڑے غبی کمزور، ان کو سبق کا پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے ہے پڑھنا ہے سبق، ان کو اتنے کمزور، تو انہوں نے نشانی رکھی ہوتی تھی، نشانی کے ذریعے پہچانتے تھے، وہ کتاب میں نشانی ہے۔ اب طلباء تو ہوتے ہیں نا خوش طبعی کرنے والے، وہ نشانی اٹھا کر پیچھے رکھ دیتے ہیں، اگلے دن جہاں نشانی ہوتی وہیں سے کھولتے۔ استاد فرماتے اللہ کے بندے یہ تو آپ نے 2 مہینے پہلے پڑھ لیا سبق۔ وہ کہتا نہیں استاد میری نشانی یہاں پر ہے، بس یہیں سے پڑھائیں۔ استاد بیچارے وہیں سے پڑھا دیتے۔ اگلے دن وہ نشانی طلباء اٹھا کر سبق ہے اور بالکل کتاب پہ ختم ہونے قریب رکھ دیتے الحمدللہ۔ تو پھر جہاں نشانی ہوتی وہیں سے کھولتے۔ استاد کہتے بھائی اللہ کے بندے یہ تو بڑی جلدی کتاب ختم کرنے لگے آپ۔
لیکن وہ کہتے ہیں اسے میری نشانی ہے آپ یہیں سے پڑھا دیں. استاد بیچارے اللہ والے وہیں سے پڑھا دیتے ہیں. لیکن ہمارے استاد فرمائے لگے طالب علم محنت بہت کرتے تھے. فرمائے اس وقت یہ بتیاں نہیں ہوتی تھیں, وہ لیمپ جلا کر لیمپ رکھا ہوتا اور بس وہ ترپائی کے اوپر کتاب کھول کر بیٹھے ہوتے اور یوں بس یوں دونوں ہاتھ کنپٹیوں پر رکھ کر بس پوری رات کتاب کو دیکھتے رہتے. وہ طالب علم دیکھتے رہتے. وہ تو وہی بات کہتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ اخلاص سے محنت کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے جب وہ دورہ حدیث کا تعلیم فارغ ہوئے, اللہ نے اتنا سینہ کھولا کہ شروع کی 4 سال کی کتابیں وہ اکیلے ہی پڑھاتے تھے. شاہ جامع تک کی تقریباً وہ کتابیں سب اکیلے پڑھاتے تھے. تو سب طلباء قبول ہیں. کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں طلباء خوب محنت سے پڑھیں اور اپنی محنت کو بابرکت کریں. اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے, اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے گھر میں جائیں, اپنے والدین کی خدمت, ان کی دعائیں لینے کی کوشش. دعا تو ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان ہو ان سے آپ محبت سے پیش آ گئے, ان کی آپ نے خدمت کر دی, کیا معلوم ان کی نکلی ہوئی دعا دل سے بیڑا پار کر دے. الحمدللہ دعا تو سب کی لگ جاتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی آپ اندازہ نہیں کتنا مشہور واقعہ ہے. شیخ الاسلام حرم مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں. ایک صاحب بیت الخلاء میں گئے, ناک کے اوپر ہاتھ رکھ کر آ گئے. اللہ کے عام بیچارے کو لیکن ہر کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں کو قضاء حاجت کی ضرورت ہے, بیت الخلاء خراب ہے. ایک باہر سے یوں بھی سنا کہ وہ بیت الخلاء کے باہر نے کوئی ماچس کی ڈبیاں, کچھ وہ سگریٹ کی ڈبیاں کوئی وہ تھیں وہاں پر, ان کو اکٹھا کر کے اور ان کے ذریعے بیت الخلاء کو جا کر صاف کیا. اور پھر فرمایا کب آپ چلے جائیں. جب وہ باہر آئے قضاء حاجت کر کے کہنے لگے حضرت آپ کی یہ ہستی ہے, آپ یہ نورانی چہرہ آپ کا, اور ہم جیسے گنہگاروں پر آپ کی یہ شفقت یاد کرنا. یہ شیخ الحدیث یوں ہی نہیں بنے جا کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں یہ اپنے بزرگوں کی دعا لیا کر الحمدللہ. پھر کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے, نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے, اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے, ایک لقمے خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے. اللہ ہمیں اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. یہ فتنوں کا دور ہے, ایک نہیں یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں, نہ پیا کریں. یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں. میں لاہور ٹاؤن شپ میں بیان کر رہا, بیان کے بعد ایک بزرگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے میں امریکہ میں رہتا تھا, ایک قادیانی مجھ سے کہنے لگا یہ سب بھر کر آپ پیسے لے لیں اور قادیانی بن جائیں. وہ بزرگ کہنے لگے میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی, اے میرے بیٹے آپ کو ہفت اقلیم پوری دنیا کی دولت مل جائے لیکن گنبد خضرا سے اپنے رشتے کو ختم نہ کرنا. حضور سے اگر رشتہ ختم ہو گیا پلے کیا رہے گا, بیڑا اس کا غرق, کچھ پلے نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. یہ ہمارے طلباء ہیں, سب بیٹے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول. کبھی کبھی رکھ کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. ایک بھائی کہنے لگے پہلے یہ سارے مہمان اصحاب صفہ کے چبوترے میں سما جاتے تھے, جب مہمان بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے مہمان خانے ہی بڑھا دیے. یہ جامعہ علی المرتضیٰ جہاں یہ بھی ہمارا جنت کا مہمان خانہ ہے الحمدللہ کی رحمت سے. ہمارے تمام نیک اساتذہ سب جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ, اور ان سے محبت کرنے والے ہمارے بزرگ حضرات, ان کی محبتیں یہ دنیا میں جنت کی ٹھنڈی ہوا ہیں, اور انشاءاللہ یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان, مدرسہ ہے نا, یہ تو سیکھنے کی جگہ, عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے. کتنی حدیث ایسی ہیں, کتنے فرامین ایسے ہیں جن پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں نہ ملے, آپ کو ملے گا الحمدللہ. اب یہ بے شرع کے متعلق حدیث ہے, اب ان پر عمل کرنے کا موقع شاید ہمیں مسجد مدرسے میں نہ ملے, ان پر عمل کرنے کا موقع دکانیں ملے گا, کاروبار ملے گا.
بخاری شریف کی حدیث ہے نا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا یاغنا۔ کاروبار کرنے والے فرمائے زبان سے سچ بولیں، معاملہ کرنے والے ہیں، اور کچھ چیز میں کوئی عیب ہو اس کو ظاہر کر دیں، بتلا دیں۔ ایک بھائی فیصل پاس سے آئے، کہنے لگے میں نے گاڑی فروخت کرنے کوئی چیز میں فروخت کروں گا، پہلے اس میں جو عیب ہو بتلاؤں، بھائی اس میں یہ کمی ہے یار، اب آپ کی مرضی ہے، لینا چاہے لے لیں، ایسے رہے۔ تو فرمائیے زبان سے سچ بولیں، چیز میں کوئی عیب ہو ظاہر کر دیں، فرمایا اللہ ان کے سودے میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، ان کی بے شرام میں خرید و فہم برکت ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بات سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ ایک وہاں ہمارے میں رائے گڑھ سے یہ کوٹ رادھا کرشن کی طرف جا رہا ہے، میرے ساتھ گاڑی میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے میں یہ رائے گڑھ میں شوز کی دکان ہے، خود کہنے لگے میرے پاس ایک دکان پر ایک گاہک آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے چمڑے کا جوتا دے دے، چمڑے کا۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا میرے پاس چمڑے کا جوتا نہیں ہے، اور وہ واپس چلے گئے۔ دکان کو کچھ فاصلے پر جانے کے بعد پھر دکان پہ واپس آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے، مجھے آپ کی سچائی کھینچ کے لائی ہے۔ اب کہنے لگے چلو آپ کے پاس چمڑے کا جوتا نہیں، کوئی اور اچھا جوتا ہو آپ کے خیال میں وہ دے دیں۔ تو سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈرابہ ہے۔ الحمدللہ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے اور برکتوں سے بھر دے، آمین آمین۔ جزاک اللہ حسین، جزاک اللہ، آمین۔ اس سے اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یہاں ہمارے اکابی حضرات تشریف فرما، یا اللہ میرے حضرت اقدس مولانا منظور یوسف صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے زیر سایہ جتنے بھی نیک اساتذہ خدمت کر رہے ہیں، مدرسے میں طلباء پڑھ رہے ہیں، ہمارے بزرگ یا اللہ بھائی ان سے محبت فرما رہے ہیں، یا اللہ سب کی خدمت کو، نیک محبت کو، پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی رضا اور خوشنوئی سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ ہمارے یا اللہ اس نیک مرکز کو قیامت تک آباد فرما، فیضان کو قیامت تک جاری و ساری فرما۔ تمام دینی مدارس، مراکز، خانقاہیں یا اللہ سب کے، اور جتنے بھی خیر کے سلسلے ہیں یا اللہ سب کی رونقوں کو یا اللہ قائم دائم فرما، سب کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ جب بھی آخری سانس ہو ہم سب کی زبانوں پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔